ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں. شاہ صاحب تو کبھی کبھی آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. میں تو پھر بھی رات کو اس کے 2 ٹکرے مار لیتا ہوں. نہیں تیری 2 ٹکرے ادھر ہی رہ جائیں گے. تو جتنا کچھ حاصل کر لے، تیری عبادت کسبی ہے، حاصل کی بھی ہے. شاہ صاحب کو جو فضیلت حاصل ہے وہ کسبی نہیں ہے، وہ وہبی ہے. پوچھا وہ کیا ہوتا ہے؟ کہا وہ اللہ کی عطا کردہ ہے. پوچھا وہ کیا ہوتا ہے؟ ہم نے کہا تو نمازی بنا ہے اللہ کے فضل سے، لیکن کوشش کرنے سے. شاہ صاحب کوشش کر کے شاہ صاحب نہیں بنے، اللہ کے بنانے سے سید بنے ہیں. میں اس پر ایک جملہ کہوں گا، اگر اجازت دے کہہ دوں. ناراض ہیں تو اونچا کہہ دے ذرا. کچھ لوگوں کی آواز آئی ہے. اگر خوش ہیں تو بولے سبحان اللہ. کربلا جانا ہے بولے سبحان اللہ. بغداد بھی جانا ہے بولے سبحان اللہ. ہم کل بھی دستگیر کے نوکر تھے، آج بھی دستگیر کے نوکر. میں تو ہوں ہی دستگیر والی فقیرنی کا بیٹا. میری والدہ ماجدہ کا انتقال ہی 11ویں شریف والے دن وقت تہجد ہوا ہے. جب مائیں بہنیں بیٹیاں گھروں میں اولاد کو دین سکھانے لگ جائیں گی نا، بچہ کبھی بھی غلط راستے پر نہیں جائے گا، کبھی بھی. آج بہت معذرت کے ساتھ آپ اجازت دیں چند باتیں بہنوں بیٹیوں کے لیے عرض کروں. جو شادی شدہ ہیں اپنے گھر میں جا کے اپنی بیوی کو میری بات سنائیے گا لازمی. یہ فیس بک آئی ڈی ہے، جو چینلز بھی ہے، کوشش کیجئے گا اس سے بھی یہ پیغام بھی ان تک پہنچائیے گا، سنیے گا. ایک شخص ہے، وہ اپنی بیوی کو کہتا ہے، ایک واقعہ لوگوں نے بنایا ہوا ہے لیکن اس کا کسی حد تک حقیقت سے بھی تعلق ہے. وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے، میں روزانہ رات کو کبھی یہ سیر کرتا ہوں، کبھی یہ جنت نظر آتی ہے، کبھی وہ نظر آتا ہے، باغیچے نظر آتے ہیں. بیوی نے کہا اچھا ہم دیکھتے ہیں آج رات کو تمہیں کیا نظر آتا ہے. اس نے کہا بیوی ہے یہ کیسے بول رہی ہے. وہی ہوا، رات کو سویا، کچھ دیر کے بعد ڈر کے اٹھ کے بیٹھ گیا. بیوی کو اٹھایا، بولا بھائی یہ تمہارے پاس کوئی ریموٹ ہے؟ ہمیں تو روزانہ اچھے اچھے خواب نظر آتے تھے، آج تو ہم ڈر ہی گئے، عجیب عجیب ڈراؤنی شکلیں آ گئی سامنے. بیوی نے سنجیدہ ہو کر یوں کر کے کہا، میاں میرے سرتاج شوہر، تمہیں جو اچھے اچھے خواب نظر آتے تھے اس میں سارا تعلق میرا تھا. شوہر سمجھدار تھا، سنجیدہ ہو کر پوچھنے لگا کیسے؟ جملہ سنیے گا، سمجھ کر اپنے گھر پہ ضرور پہنچائیے گا. لطیفہ نہیں سنا رہا، سنجیدہ بات سمجھا کے جا رہا ہوں. بیوی نے کہا تمہیں پتہ بھی نہیں چلتا تھا، میں روزانہ سارا کھانا اللہ کا ذکر کر کے وضو کر کے پکاتی تھی. اس وضو اور ذکر کی برکت سے وہ کھانا تمہارے پیٹ میں جاتا تھا، تمہاری روح اچھی جگہوں کی سیر کرتی تھی. میں نے آج جان بوجھ کر کھانا بغیر وضو کے پکایا ہے. وہ ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا. اس نے کہا وہ اللہ کی بندی، جب بغیر وضو کے ایک دن کھانا کھانے کی یہ نحوست ہے، جو ساری زندگی بغیر ذکر کے کھانا کھائے اسے کب مدینہ نظر آئے گا؟ اگر آج کی میری بہن، اگر آج کی میری بیٹی، اگر آج کی میری عورت اپنے گھر میں اللہ کا ذکر کر کے کھانا پکانا شروع کر دے، خدا کی قسم دور نہیں ہے، مرد بستر پر ہوگا، دل مدینے میں ہوگا. آپ اپنے اپنے گھروں میں آج یہ پیغام لے کے جائیں گے کہ کھانا اللہ کے ذکر میں پکانا ہے، کھانا اللہ کے. وہ والا مسالہ لے کے آ جاؤ، وہ اچھا آیا ہوا ہے، وہ والا مسالہ لے کے آ جاؤ، کباب کا آ جاؤ، بریانی کا آ جاؤ. مسالے وہ والے یاد ہے سارے. کبھی یہ نہیں آیا کہ آج درود پڑھ لیتی ہوں کھانے پہ، آج سبحان اللہ پڑھ لیتی ہوں. یہ کام آپ نے گھر میں شروع کروانا ہے، کروائیں گے انشاءاللہ. آپ مجھے لگتا ہے آپ نے مدینے نہیں جانا، امریکہ جانا ہے. سب نے امریکہ جانا ہے، پھر بغیر وضو کے کھائیں پھر ویسے ہی چلے جائیں گے. لیکن مدینے جانا ہے تو اللہ ہو کرنا پڑے گا. یہ بات میں نے بیچ میں اس لیے سمجھائی کہ اپنے گھروں میں ماں بہنوں بیٹیوں کو نماز، ذکر، اللہ ہو، اس کی باتیں سکھائیں. پیر بٹھا کر دل چٹا رضی اللہ تعالی عنہ، میرے مرشد کے مرشد، آپ باقاعدہ اپنے مریدوں سے صبح
کہ وقت پوچھا کرتے تھے کہ رات کو کس کس فقیر نے اپنی گھر والی کے ساتھ کھانا کھایا نہیں کھایا. کیونکہ ہمارے ہاں معذرت کے ساتھ کچھ لوگوں کو کنسپٹ یہ ہوتا ہے میری بیوی میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے. نہیں، میرا روب، میرا دبدبہ کم ہو جائے گا. واہ بھائی، کھانا کھاتے ہوئے کیا تو سینگ نکال کے بیٹھتا ہے جو بیوی کو سینگ لگ جائیں گے؟ دین، اخلاقیات، نرمی، محبت کوئی چیز ہی نہیں ہمارے اندر. آپ اپنے مرید کو پھر ڈانٹتے، آپ فرمایا کرتے کہ اخلاقیات میں نبی سے بڑھ کر ہاتھ اٹھا کے بولو کوئی نہیں. جس کو نبی سے پیارے ہاتھ اٹھا کے بولو نبی سے بڑھ کر، نبی سے بڑھ کر. آپ نواب ہیں، سردار ہیں، ایم این اے، ایم پی ہیں، علاقے کے جاگیردار ہیں، آپ یہیں کے ہیں. میرا نبی وہاں کا بھی ہے، یہاں کا بھی ہے. میرے نبی علیہ السلام نے اپنی بیوی معاشہ صدیقہ کو ان کا دل خوش کرنے کے لیے کہا عائشہ چلو آؤ آج دوڑ لگاتے ہیں. کیونکہ کم عمری میں شادی ہوئی تھی. اب نبی علیہ السلام نے معاشہ صدیقہ کو چلو دوڑ لگاتے ہیں. تو معاشہ صدیقہ کو جان بوجھ کے نبی پاک سلو ہو گئے، آگے نکل گئی، ان کا دل خوش ہو گیا. تو میں یہاں ایک جملہ نبی کے ادب میں تو نہیں کہوں گا نبی ہار گئے. کیوں؟ ہار تو نبی کے قدموں میں کچھ بھی نہیں ہے. وہ جہاں کرم فرما دے جیت ہی جیت ہے. نبی جان بوجھ کے پیچھے رہ گئے. کچھ دن گزرے نبی پاک نے فرمایا عائشہ چلو آج پھر دوڑ لگاتے ہیں. یعنی گھر میں محبت، اخلاقیات میں کوئی چیز ہونی چاہیے. نہیں، میرا تو بہت بڑا امام ہے، میری 10 واسکٹ ہے، میں مفتی ہوں، میں گھر والی کے ساتھ ایسی بات کروں گا. ابے تیرا امام مفتی سب ادھر ہی رہ گیا. نبی سب سے بڑے مفتی، نبی سب سے بڑے پیر، نبی سب سے بڑے عالم، اور نبی سب سے سونے. بولو نبی سب سے سونے. جب کچھ دن بعد دوبارہ دوڑ لگی، نبی علیہ السلام نے ایک قدم اٹھایا، دوسرا اٹھایا، آگے نکل گئے. معاشہ صدیقہ پیچھے کھڑی ہوئی ہے. حضور فرمانے لگے یہ اس دن کا بدلہ آج ہم نے لے لیا ہے. گھر اس طرح چلتا ہے. گھر اس طرح نہیں چلتا کہ آپ کہیں ہر روز بس آج میرا ہی ڈنڈا چلے گا. گھر ٹوٹ جاتے ہیں، نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں. گھر والیاں کھانا کھا رہی ہوتی ہیں، دل ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں اندر سے. وہ اپنے باپ، اپنے بھائیوں کے شرم میں کچھ بول نہیں سکتی. ہر بیوی اتنی بڑی 1.5 گھڑ کی زبان والی نہیں ہوتی. کچھ صبر والی ہوتی ہیں، کچھ شکر والی ہوتی ہیں، کچھ سیدہ کائنات کو ماننے والی ہوتی ہیں. وہ آپ کا ظلم، آپ کی گالی، آپ کی بدتمیزی سب برداشت کر رہی ہوتی ہے. لیکن یاد رکھنا ایک نہ ایک دن اللہ کی عدالت لگے گی. ہاتھ اٹھا کے بولو عدالت جب لگے گی فیصلہ ہوگا، ایک ایک چیز کا حساب ہوگا. میرے نبی نے فرمایا سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو سینگ مارا ہوگا. اللہ اس بغیر سینگ والی بکری کو بلائے گا اس سینگ والی بکری سے آج اپنا بدلہ لے لے. بیوی تو انسان ہے. میں اس کی اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں. یہ باتیں میں نے ضرورت کی اس لیے کی کہ یہاں بھی انسان رہتے ہیں. یہاں رہتے ہیں نا، سبحان اللہ نہیں بولیں گے؟ تو یہ چیزیں گھروں میں ہوتی ہیں. کبھی آپ کو غصہ آ سکتا ہے، کبھی مجھے آ سکتا ہے، لیکن ہم لوگوں کو چاہیے ہم گھر کو مینج کر کے رکھیں. گھر میں دینداری کا پیغام رکھیں. تھوڑا سا پیسہ کیا آ گیا، پہلے برقع ہوتا تھا، پھر چادر آ گئی، پھر اس کے بعد دوپٹہ آ گیا. نہیں، ایسے پیسے پر لعنت ہے جو مصطفیٰ کا دین ختم کر دے. غیرت کل بھی ایمان تھی، غیرت آج بھی ایمان ہے، اور غیرت انشاءاللہ آج اٹھا کے بولو ساری زندگی ایمان ہے. غیرت ایمان ہے. الحمدللہ. آپ ایسے اگر نہیں ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ساری دنیا ایسی ہے. اب جائیے اور شہروں میں. تو اس لیے میں تو پیغام سب کو دے رہا ہوں، خالی آپ کو نہیں. تو خدا را اپنے گھر کو باپردہ رکھیں، اپنی زبان کو اخلاقیات والا رکھیں، بیوی کو بیوی کے مقام پہ رکھیں، والدہ ماجدہ کو والدہ ماجدہ کے مقام پہ رکھیں. آخر میں صرف یہی عرض کروں گا کہ اللہ کریم آپ کو بھی، مجھے بھی، ہم سب کو شہدائے کربلا کا پیغام کیا ہے ایک جملے میں پیغام بتا کے اپنی تقریر ختم کر رہا ہوں. ان کا پیغام یہ ہے حق کے سامنے ڈٹ جاؤ، حق کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، حق کے سامنے ساتھ ہو جاؤ اس کے، اور باطل کے سامنے ٹکرا جاؤ. نہیں مانو، وقتی تکلیف ہوگی،
لیکن تکلیف 10 سال کی ہے، 20 سال کی ہے، یہ نفس، یہ جان، یہ روح ایک دن تو نکلنی ہے، اور جب اس جہان میں جائیں گے، اس جہان میں انشاءاللہ، سب بولے انشاء، جس کو اللہ کی رحمت پہ یقین ہے چلے ہاتھ نہ بھی اٹھائے، منہ سے بولے انشاء، حق کی جیت ہوگی۔ یہاں تکلیف ہے، حق بولنے والا بندہ اکیلا رہ جاتا ہے، برادری میں لوگ بولتے ہیں یہ پاگل ہے، مینٹل ہے، نفسیاتی ہو گیا۔ اب وہ سچ بولتا ہے، حق بولتا ہے، نہیں یار غلط نہیں کرو، اس کا حصہ کیوں کھایا تم نے، تم جھوٹ بولتے ہو، تم نے دھوکہ دیا ہے، تم نے فراڈ کیا پارٹنر کے ساتھ، وہ کہتا جا یار تو بہت بڑا دیندار ہے، وہ سارے حرام خور اکٹھے ہو جاتے ہیں، یہ حق بولنے والا اکیلا رہ جاتا ہے۔ ہمت نہیں ہارنا، وقتی طور پر اکیلے رہو گے، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ تھی، تمہارے ساتھ ہے، تمہارے ساتھ رہے گی۔ اللہ کربلا کا پیغام، صحابہ اکرام کی شہادتوں کا پیغام یہی ہے کہ ہم نے حق پہ رہنا ہے، اور اس دور میں حق پہ رہنے کے لیے سب سے مضبوط طریقہ وہ ہے حق والوں کا راستہ۔ اونچا بولے حق والوں کا، حق والوں کا راستہ کیا ہے؟ حسین کا سب سے مشہور راستہ جو آخر وقت تک کر کے گئے وہ ہے نماز کی پابندی۔ نماز کی پابندی فارسی کا لفظ ہے جس کے مطلب ہوتا ہے پاؤں کو باندھ دینا، یعنی قائم کر دینا۔ تو اللہ ہم سب کو ایک نماز سے شروع کریں، 2 سے کریں، 3 سے کریں، لیکن اللہ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساری زندگی بیر کھاتے ہیں آپ، ساری زندگی بیر آپ کی ناف پہ یہاں پڑا رہے یہاں، اور آپ نے ہاتھ یوں کیے ہوئے اور امام صاحب کو بولے امام صاحب مجھے اللہ روٹی نہیں دے رہا، امام صاحب بولیں گے بیوقوف کے بچے اپنے ہاتھ کو بیر تک لے کے جا، اس کو اٹھا کے منہ میں ڈال، تو گویا کہ اللہ روزی دے رہا ہے لیکن حرکت میں برکت ہے۔ دکان پہ نکلتے ہو، محنت کرتے ہو، تو نماز کی باری آئے کہتے ہیں ہاں مجھے توفیق ہی نہیں ملی۔ تو کبھی وضو کر کے مسجد میں گیا، کبھی کوشش کی ہے، کبھی کپڑے پاک پہنے؟ نہیں، اس معاملے میں توفیق نہیں ہے۔ کھانا ضرور کھانا ہے، ڈیوٹی پہ ضرور جانا ہے، تو اس کا مطلب جو کام فائدے کے ہیں وہ ہم خود کریں، اور نماز کے لیے کہتے ہیں توفیق نہیں ہے۔ بھائی سنت رسول آپ نے نہیں رکھی، ہاں اللہ جب توفیق دے گا، اور کیا پتا کہ کل تیری موت لکھی ہوئی ہے، اسی حال میں تو مصطفیٰ سے ملے گا۔ نہیں نہیں نہیں، قبر میں جب مصطفیٰ ہیں کتنا اچھا لگے کہ حضور دیکھے تو کہے واقعی میرا غلام میرا والا چہرہ بنا کے آیا ہوا ہے۔ کربلا کا پیغام یہی ہے، اسلام، نماز، سنت، معاف کرنا۔ یہ جملہ اونچا بولے، کیا کرنا؟ معاف کرنا، پردہ ڈالنا، ذلیل نہ کرنا، دھوکہ نہ دینا، اسلام ہے یہ۔ 10 محرم کو اکٹھے ہو گئے، نیاز کر لی، چاول کھا لیے، ہم حسینی ہیں جی، اور کس بات کا حسینی ہے؟ نماز ایک نہیں پڑھتا، جھوٹ تو نہیں چھوڑتا، دھوکہ دینے میں چیمپئن تو ہے، سب سے بڑا ٹوپی ماسٹر تو ہے یہاں بلوچستان میں۔ ہم کس چیز کے حسینی ہیں؟ نہیں نہیں نہیں، حسینی ہیں تو آج اس محفل میں نیت کریں گے انشاءاللہ، اے اللہ ہم پیارے حسین کے راستے پر چلنے والے سچے حسینی بنیں گے انشاءاللہ۔ کل کو اگر کربلا کے حسین نے ہم سے پوچھ لیا، نام تو میرا لیتا تھا، طریقہ یزید کا لے کے چلتا تھا، کتنا برا لگے گا۔ دھوکہ، ظلم، فراڈ، یہ سب یزید کے طریقے ہیں۔ جب حسینی تھے، حسینی ہیں، سارے بچے بھی مل کے بولیں گے حسینی رہیں گے، حسینی جب رہیں گے تو حسین کے راستے پر چلتے ہوئے رہیں گے۔ یہاں جتنے احباب، معزز حضرات، سیاسی جماعتوں نے، انتظامیہ نے، ایجنسیز نے امام صاحب کے ساتھ اس محفل میں کمیٹی کے ساتھ تعاون کیا، اللہ پاک سب کو دونوں جہاں کی عزت نصیب فرمائے۔ آپ کے اسی بلوچستان میں پچھلے دنوں بہت بڑا ہمارے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے بہت بڑا نقصان ہوا کہ کور کی کمانڈ کرنا، جس کو کور کمانڈر کہتے ہیں، کوئی چھوٹا عہدہ نہیں ہے، کہ ان کی شہادت جو ہوئی وہ اپنے گھر اپنے بچوں کے ساتھ کسی پارٹی میں جشن منانے نہیں جا رہے تھے، بلکہ وہ مخلوق خدا کی خدمت میں تھے۔ اب تک جو رپورٹس میڈیا یہی کہہ رہی ہیں، تو اس آن دا ڈیوٹی، اس خدمت میں وہ گئے، ان کے ساتھ دیگر لوگ گئے، پھر انہی کے ساتھ ساتھ بلوچستان کے اندر، کیونکہ ظاہر یہاں کچی آبادیاں بہت زیادہ ہیں، بے شمار غریب الغربا لوگ بہہ گئے، شہید ہو گئے، زخمی ہو گئے۔ تو میرا حق یہ بنتا ہے کہ میں ایک جملہ ان کے لیے دعا کا کہہ کر، اصل دعا تو آل رسول کریں گے، میں بھی ان سے لوں گا،
اس کے علاوہ پنجاب میں، سندھ میں، جہاں جہاں لوگ جس حال میں تکلیف میں مبتلا ہوئے، یہ جو انتقال کر گئے یا شہادت میں چلے گئے، اللہ سب کے درجات بلند کرے۔ اللہ کریم آج کی اس محفل کا صدقہ ہم سب کو 10 محرم کے عظیم دن، ساری تقریر بھول جائیں، ایک جملہ یاد رکھیے گا، یہ 10 محرم کا دن عظیم دن ہے، بڑا دن ہے۔ یہ جملہ اونچا بولے، 10 محرم کے عظیم دن۔ کون سے دن؟ عظیم دن۔ ہم سب کو جہاں ہم بڑی خیرات کریں، لنگر بانٹیں، پانی پلائیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے نا، ایک جگ سادہ پانی باہر لے کے دروازے پہ کھڑے ہو جا، کوئی گزرے تو اس کو پیشکش کر دے، اور اگر توفیق خدا نے دی ہے تو دودھ پلا دے، تاکہ دنیا کو پتہ لگ جائے جس حسین کا تم نے پانی روکا تھا نا، آج اسی حسین کے نام پہ ہم دودھ پلا رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو 10 محرم والے دن صدقہ خیرات کے ساتھ ساتھ نمازوں کی پابندی، درود کی پابندی، ذکر کی پابندی، معاف کرنا، اس دل کی صفائی کسی چیز سے نہیں ہوتی، اس دل کی صفائی صرف اور صرف استغفار سے ہوتی ہے، درود سے ہوتی ہے، معاف کرنے سے ہوتی ہے۔ ایک بار کسی کو سچے دل سے معاف کر کے تو دیکھے نا، رات اتنی ٹھنڈی گزرتی ہے نا، اتنی ٹھنڈی، یہ دل بار بار کہتا ہے او تو نے معاف کر دیا، او تو نے معاف کر دیا، یہ کہہ ہی رہا ہوتا ہے نا، یہ آواز بند ہوتی ہے، یہ آنکھیں صحیح بند ہو جاتی ہیں، مدینے کی آنکھیں کھل جایا کرتی ہیں۔ معاف کرنا مصطفیٰ کا طریقہ ہے۔ اللہ آپ کو بھی مجھے بھی ڈکٹیٹر بننے کے بجائے، سردار نواب بننے کے بجائے، یہ دنیا کے ہوتے ہیں، یہیں رہ جائیں گے، سب اللہ کی مخلوق میں کل بھی بندے تھے، آج بھی بندے ہیں، اس کی بارگاہ میں ہم بندے رہیں گے۔ تو اس کی بارگاہ کے لیے اللہ ہمیں عاجز، مسکین بندہ بن کے، مخلوق خدا پر رحم کر کے، معافی اور میٹھی زبان رکھ کے اس دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں 2 شعر آخر میں پشتو زبان کی نعت کے ضرور پڑھوں گا، تو اس کے بغیر محفل میں چش نہیں ہے، اور پشتو زبان کی نعت جب آپ سن لیں گے محفل تو مکمل ہوئی، پھر حاضری بھی مکمل ہوگی، اور وہ اشعار ہیں کہ میرا نبی سلطان ہے۔ بولو میرا نبی۔ آپ کہیں گے بہت تھکایا آج آپ نے، تو کوئی مسئلہ نہیں، 11 مہینے 29 دن آپ کو سلایا بھی تو ہے میں نے، 11 مہینے 29 دن آپ سوئے ہیں، ایک دن اگر ہم نے جگایا ہے آپ کو تو 11 مہینے یاد رکھنا ہے۔ امام صاحب نے تو ہمیں 2 سال بعد بلایا ہے، لیکن کوئی مسئلہ نہیں، میں مائک پہ سریعام کہہ کے جا رہا ہوں، یہ ان کی محبت ہے، چلیں یاد تو ہمیں رکھا ہے۔ اللہ ان کے علم میں، خوشیوں میں، ان کے ساتھ میں نے آج ادب اور محبت کا ماحول آپ مقتدیوں کو دیکھا کہ آپ کے دل میں جتنا ان کے ساتھ احترام ہے ہم بھی دیکھتے ہیں، تو میری دعا ہے اللہ آپ کے دلوں میں ان کا جو احترام ہے، اللہ اس کے صدقے آپ کو اللہ برکت عطا فرمائے۔ آپ یقیناً علم کی وجہ سے ان کی عزت کرتے ہیں، اور اللہ ان کو بھی کامیابیاں، رفتیں، بلندیاں نصیب فرمائے۔ ان کی پیاری مسجد جس کا نام ہی برکات ہے، اللہ ہماری اس پیاری البرکات مسجد، آس پاس کی جتنی ہماری سنیوں کی مسجد ہے، اللہ سب کو آباد و شاد فرمائے۔ آپ نے کہنا ہے میرا نبی سلطان ہے، کیا کہیں گے؟ پیچھے والے کہہ رہے ہیں بھائی ہم نے تو نہیں بولنا، آگے والے آگے بیٹھ گئے، وہی پھنسے ہوئے وہی بولیں گے، ہم تو پیچھے سکون میں۔ اچھا آپ کو یہ نہیں پتا کہ میں بلاؤں گا بھی پیچھے والوں کو، تو اس لیے دعا دیتا ہوں، اے اللہ تو دیکھ رہا ہے، جو پیچھے بیٹھا ہے، آگے بیٹھا ہے، جس کی آواز جتنی اونچی نکلے اس کو اتنی جلدی مدینے بلا لینا۔ سب مل کر کہیں گے میرا نبی سلطان ہے، بولو میرا نبی۔ اچھا خالی میرا ہی سلطان ہے یا ہم سب کا سلطان ہے؟ جب سب کا ہے نا تو مسکرا کے بولیے گا۔